السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور جاہلیت کی پکارے. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 جرائم سے منع کیا ہے، اور تینوں کا تعلق نوحہ اور ماتم سے. غم اور غصے کے عالم میں آدمی اپنے چہرے پر مارے. چہرہ عظیم چیز ہے، اشرف چیز ہے، جسم کا سب سے بہترین حصہ ہے. آدمی اپنے چہرے پر مارے، گال پر مارے. حدیث میں منع کیا گیا کہ خبردار تم میں سے کوئی چہرے پر نہ مارے. جب آپس سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو کیا حکم ہے؟ چہرے پر نہ مارو. تو غم اور غصے کے عالم میں آدمی چہرے پر مارے، یہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اسلام کے خلاف عمل ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے، حرام عمل ہے. دوسری چیز ہے گریبان چاک کرنا، کپڑا پھاڑنا. غم اور غصے میں آدمی کپڑا پھاڑے تو نقصان کس کا ہے؟ کپڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت، لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کو بلا ضرورت ہم پھاڑیں، اپنی ہی چیز کو نقصان پہنچائیں، یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ تیسری چیز ہے ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکارنا، چیخنا، چلانا، شریعت کے خلاف بات کرنا، تقدیر کے خلاف بولنا، مرنے والے کی خوبی بیان کرنا چلا چلا کر کے. یہ سب اسلام اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ہمیں اس میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں غم اور تکلیف میں کیا کرنا ہے. غم کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہم بے قابو ہو جائیں، پاگل پن کا مظاہرہ کریں، اپنا ہی نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو ماریں، اپنا کپڑا پھاڑیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کریں. یہ تینوں چیزیں زمانۂ جاہلیت میں عام تھی. غصے کے عالم میں یا غم کے عالم میں یہی نوحہ و ماتم کا طریقہ اسلام سے پہلے لوگوں میں عام تھا. باقاعدہ کچھ عورتیں ہوتی تھیں جو کرائے پر آ کر کے یہ حرکت انجام دیتی تھی. کوئی مر گیا تو کرائے پر عورتیں آتی تھیں، پال نوچتی تھی، سر پیٹتی تھی، گریبان چاک کرتی تھی، چنگھاڑ چنگھاڑ کر روتی تھی اور خوب چیخو پکار کرتی تھی. اسلام نے نوحہ سے منع کر دیا. اور آج یہ بیماری بہت عام ہے. محرم مہینہ چل رہا ہے، ابھی شیعوں کو آپ دیکھیں، ان کا نوحہ و ماتم کا بازار گرم ہے. کوئی آگ میں چل رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی خون بہا رہا ہے، کوئی زنجیر سے اپنے آپ کو مار رہا ہے، سر پھوڑ رہا ہے، خون بہا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چہرے پر تھپڑ مارے اور
گریبان چاک کرے، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارا جسم یہ ہمارے لیے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ہمارا ہاتھ، ہمارا چہرہ، یہ امانت ہے، اس کا ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو۔ تعذیب بالنفس، آدمی اپنے آپ کو عذاب دے، یہ جائز نہیں۔ ہمیں اسباب اور وسائل کے استعمال کا حکم کس لیے دیا گیا ہے؟ بارش ہو رہی ہو تو ہم چھتری کا استعمال کریں، دھوپ ہے تو سائے کا استعمال کریں، ٹھنڈی ہے تو ہم گرم لباس کا استعمال کریں۔ اسباب اور وسائل کا استعمال ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں، اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دھوپ ہو آپ کھڑے رہو دھوپ میں، شریعت نے نہیں کہا کہ خوب ٹھنڈی ہو اور وہاں تم لباس اتار کر کے اور ایسے ہی گھومتے پھرو ٹھنڈی لگے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسباب اور وسائل کو آسان بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں، تباہی اور ہلاکت سے بچا سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم بیٹھے ہیں نیچے لوٹ کر گر جائیں گے، یہ کیا ہے؟ بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں اور جان بوجھ کر کے ایسی تباہی کی جگہ پر جاتے ہیں، یہ بھی خودکشی کی قسموں میں سے۔ جانتے ہیں کہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، جا سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، خطرہ ہے جان کا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں بلا وجہ، یہ بھی خودکشی کی ایک قسم ہے۔ خودکشی کو حرام ہماری شریعت میں اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ آدمی کے لیے عذاب ہے، اس میں آدمی کے لیے تکلیف ہے۔ نوحہ اور ماتم، کاٹنا، پیٹنا، چلانا، چہرے پر مارنا، کپڑا پھاڑنا اور جاہلیت کی پکار پکارنا، یہ سب ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔